نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. العبرہ بذبح البقرہ کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ چل رہا تھا. پھر آگے فرمایا کہ ان آیات کی تفسیر جو ہے وہ علم اعتبار کے حساب سے ہوگی، آیات کی تفسیر نہیں ہوگی. اس پر کچھ مثالیں بھی آگے بیان فرمائیں. مایا حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نرم کر دیا دل کو بعد ان کی قساوت کے کہ ان کو مردہ کر دیا تھا، زندہ کر دیا مردہ دلوں کو علم و حکمت سے، ورنہ جان لیا تھا زمین کے زندہ ہونے کو بارش سے مشاہدے سے. اور یہ مثال کے بیان کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اور مراد یہ ہے کہ ان کے دل مثل زمین کے ہیں، بس ان کی قساوت سے نا امید مت ہو، زندہ کر دیں گے ان کو اعمال سے مثل زمین کے کہ اس کو بارش سے زندہ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر دل کی مثال اور زمین کی مثال موجود ہے. یعنی مقصود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ جان لو کہ حق تعالی زمین کو بعد مردہ ہونے کے زندہ کر دیتے ہیں. حق تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ایک مثال بیان فرمائی. مطلب یہ ہے کہ جس طرح زمین خشک ہو جانے کے بعد بارش سے زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح قلوب بھی قساوت کے بعد اعمال صالحہ سے زندہ ہو جاتے ہیں. بس اگر کسی کے قلب میں معاصی گزشتہ سے قساوت پیدا ہو گئی ہو تو وہ اصلاح سے مایوس نہ ہو، کیونکہ زمین کی نظیر تمہارے لیے ہم نے بیان کر دی ہے. اس پر اپنے قلوب کو قیاس کر لو، زمین پر اپنے دلوں کو قیاس کر لو. جیسے زمین بارش کے پانی سے زندہ ہو جاتی ہے، دل اعمال صالحہ سے زندہ ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھ لو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں ارض سے قلب مراد لیا اور موت سے قساوت، یا یہی علم اعتبار ہے. ورنہ لغتاً ارض کے معنی قلب اور موت کے معنی قساوت کے کہیں نہیں ہے، مگر انہوں نے آیت کو تشبیہ پر محمول کر کے یہ معنی بیان فرمائے. اسی طرح صوفیہ بطور تشبیہ کے کہہ دیتے ہیں کہ موسیٰ سے مراد روح اور فرعون سے مراد نفس ہے. وعلی ھذا، جب علم اعتبار کی نظیر سلف سے بھی منقول ہے اور قواعد شرع کے بھی وہ خلاف نہیں، تو اب کوئی مذائقہ نہیں اگر میں علم اعتبار کے طور پر اس قصے کو مضمون مجاہدہ پر منطبق کر کے بیان کروں. الغرض، اس جگہ یہ ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کو ذبح بقرہ کا امر ہوا تھا کہ ایک بیل ذبح کر دو، اور اہل لطائف علم اعتبار کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ گویا نفس کشی کا امر ہوا تھا، گویا بقرہ سے نفس کو تشبیہ دی گئی. اور یہ تشبیہ بہت مناسب ہے، کیونکہ گائے بیل بھی بہت حریص ہوتے ہیں کھانے پینے کے، اور نفس بھی بہت حریص ہوتا ہے. اس لیے نفس کو بقرہ کہنا تو مناسب ہے، لیکن آج کل نفس کو کتا کہا جاتا ہے. چنانچہ شعراء کے کلام میں سگے نفس بکثرت مستعمل ہے، مگر یہ واہیات ہے. اسی طرح بعض لوگ نفس کو کافر کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ واہیات ہے. ہمارا نفس تو الحمدللہ نہ کتا ہے نہ کافر ہے، ہاں بقرہ تو ہوگا،
نامعلوم لوگ نفس کو کیا سمجھتے ہیں؟ لغت میں تو نفس حقیقت شے کو کہتے ہیں، نفس حقیقت شے کو کہتے ہیں، پس نفس زید حقیقت زید ہوئی، زید کا نفس زید کی حقیقت ہوئی، تو حقیقت میں نفس ہمارا ہی نام ہے، ہم سے الگ کوئی چیز تھوڑا ہی ہے، تو اپنے کو کتا یا کافر کہنا کیا زیبا ہے؟ اور اگر نفس کوئی مستقل چیز بھی ہو تب بھی اول تو وہ ہمیشہ شریر نہیں ہوتا کہ اس کو کتے سے تشبیہ دی جائے، بلکہ کبھی مطمئنہ ہوتا ہے، کبھی لوامہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی امارہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ نصوص میں یہ تینوں صفات مذکور ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بتلاتا، نفس تو بری ہی بات بتلاتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے، یہ نفس لوامہ۔ اور تیسری جگہ ارشاد ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے ایمان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش ہوا اور وہ تجھ سے خوش ہوا۔ پھر اگر شریر بھی ہو، یعنی نفس اگر شریر بھی ہو تب بھی مسلمان تو ہے، تو مسلمان کو کافر کہنا یا کتے سے تشبیہ دینا کیا مناسب ہے؟ ہاں، بقرہ کے ساتھ تشبیہ دینے کا مذائقہ نہیں، غرض جس طرح بقرہ کے ذبح کا امر ہوا تھا اسی طرح نفس کو بھی مجاہدے سے ذبح کرنا چاہیے۔ بدون مجاہدے کی کامیابی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا نہ پڑے، بس ویسے ہی کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ مشائخ سے کہتے ہیں کہ اپنے سینے سے کچھ دے دو، اپنے سینے سے کچھ دے دو۔ میں نے اس کے متعلق ایک وعظ میں یہ جواب دیا تھا کہ بھائی سینے میں کیا رکھا ہے بجز بلغم کے؟ سینے میں تو بلغم ہے۔ مطلب یہ کہ جو بدون مجاہدے کو تم کو دیا جا سکے وہ تو یہی ہے، بدون مجاہدے کے جو تم کو دیا جا سکے وہ تو یہی ہے، اور جس چیز کے تم طالب ہو وہ سینے سے بدون مجاہدے کے نہیں مل سکتی، اس کے لیے مشقت ہے، مجاہدہ ہے۔ میرے اس مضمون پر ایک صاحب نے بہت خفا ہو کر مجھے خط لکھا کہ تم نے تاریخ کی بہت بے ادبی کی، خط لکھا تم نے تاریخ کی بہت بے ادبی کی، حالانکہ سینے ہی میں تو سب کچھ ہے۔ صوفیہ تصریحاً فرماتے ہیں کہ نسبت مع اللہ کی دولت درویشوں کے سینے سے حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ مالا بدمنا میں لکھتے ہیں کہ السینائے درویشاں باید جست، کہ درویشوں کے سینے سے ڈھونڈنا چاہیے، اور تم کہتے ہو کہ سینے میں کیا رکھا ہے بجز بلغم کے۔ سو میرے پاس اس کا جواب تھا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سینے سے بدون مجاہدہ طالب کے دی جا سکتی ہے وہ تو بلغم کے سوا کچھ نہیں، اور جس چیز کو قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ درویشوں کے سینے سے حاصل کرنی چاہیے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن وہ مجاہدے سے ملتی ہے، وہ باتیں بنانے سے نہیں ملتی، مجاہدے سے ملتی ہے، بدون مجاہدے کے نہیں مل سکتی۔ مگر میں نے کچھ جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے اس کے خط سے اندازہ ہو گیا تھا کہ مخاطب بھدی طبیعت کا ہے، یہ خطاب کے قابل نہیں، اس لیے میں نے حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالی کے ارشاد پر عمل کیا۔ وہ فرماتے ہیں با مدعی مگویت اسرار عشق و مستی، بگزار تاب میرت در رنج خود پرستی، کہ مدعی سے جو دعوے دار ہو، دعویٰ کرنے والا، مدعی سے اسرار و مستی کی باتیں مت بیان کرو، اس کو رنج خود پرستی میں مرنے دو، وہ جو اپنے اندر جس خود پسندی میں مبتلا ہے اسی میں اس کو مرنے دو۔ اور وہ جواب نہ دینے سے انہوں نے مجھے عاجز و لاجواب سمجھا ہوگا کہ اس سے جواب کوئی نہیں بنا، مگر میں نے اس کی پرواہ نہ کی،
میں نے عارفین کی تقلید کی، ان کا مذاق یہ ہے کہ وہ صرف طالب کو جواب دیا کرتے ہیں، مدعی کو جواب نہیں دیتے، چاہے وہ ان پر کتنا ہی اعتراض کرے اور ان کو جاہل ہی سمجھے، بلکہ اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ تم کو کچھ بھی نہیں آتا، تم کچھ نہیں جانتے، تو وہ خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم سچ کہتے ہو، مجھے کچھ نہیں آتا، تم سب لوگوں سے کہہ دو، تم سب لوگوں سے کہہ دو کہ یہ جاہل ہے، اسے کچھ نہیں آتا، میں تمہارا ممنون ہوں گا، یعنی تمہارا یہ احسان ہوگا، اور یہ عارف ہی کر سکتا ہے، علماء قشر ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کو تو اگر کوئی کہہ دے کہ تم کچھ نہیں جانتے تو فوراً غصہ آ جائے اور اس بات کے در پہ ہو جائیں، مناظرے پر آمادہ ہو جائیں کہ آؤ بحث کر لو، ابھی معلوم ہو جائے گا کون جانتا ہے اور کون نہیں جانتا۔ مگر عارف سے یہ نہیں ہو سکتا، اس کو تو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو جاہل ہی سمجھتا رہے، کیونکہ اچھا ہوا ایک معتقد تو کم ہوا، پیچھا چھوٹا۔ بلکہ وہ تو بعض دفعہ قصدن ایسی حرکت کرتا ہے کہ جس سے معتقدین کم ہوں، اور اس کا راز یہ ہے کہ وہ کیمیا گر ہے، وہ کیمیا گر ہے، اور قاعدہ ہے کہ کیمیا گر یہ نہیں چاہا کرتا کہ لوگوں کو اس کا کیمیا گر ہونا معلوم ہو، اور جو کوئی یہ کہہ دے کہ تجھے کچھ کیمیا نہیں آتی، اس سے وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بھائی واقعی مجھے کیمیا نہیں آتی، تم سب سے یہی کہہ دو مجھے پریشان نہ کرے۔ اہل قشر کہتے ہیں کہ قصدن ایسی حرکت نہ کرنا چاہیے جس سے معتقد کم ہو، کیونکہ اس سے فیض اصلاح بند ہوتا ہے۔ ہائے وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح معتقد کم نہ ہو، اور دل میں یہ تعویل کر لی ہے کہ ہمارا مقصود نفع خلق ہے۔ میاں بس جانے دو، ساری اصلاح آپ ہی پر تو موقوف ہے، بس لوگ آپ کے معتقد نہ ہوں گے تو ان کو کہیں سے فیض ہی نہ ملے گا۔ خدا کے سینکڑوں بندے صاحب ارشاد موجود ہیں، تم نے فیض کو اپنے اوپر ہی کیوں منحصر سمجھ لیا ہے؟ یاد رکھو تمہارے معتقد کم ہونے سے فیض بند نہیں ہو سکتا، اس لیے عارف ان تعویلوں پر کبھی توجہ نہیں کرتا، بلکہ اس کو تو لوگوں کی بے اعتقادی سے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ میرے معتقد نہ ہو۔ اسے اپنے صاحب فیض ہونے کا وسوسہ بھی نہیں آتا، اسے اپنے صاحب فیض ہونے کا وسوسہ بھی نہیں آتا۔ عارفین کا اصلی مذاق تو یہی ہے، باقی جب ان کے گلے میں مڑ دیا جائے کسی خدمت کو تو اس وقت وہ مجبور ہو کر اسے انجام دیتے ہیں، ورنہ اپنے کو چھپاتے ہیں۔ مگر اس حالت میں بھی وہ ہر وقت اس کے لیے آمادہ ہوتے ہیں کہ ان کا دنیا میں ایک بھی معتقد نہ رہے، اسی لیے کسی کی بے اعتقادی سے ان کو رنج نہیں ہوتا، نہ کسی کے جاہل کہنے سے غصہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت اپنے فلاں مرید کو سمجھا دیجئے، اپنے فلاں مرید کو سمجھا دیجئے کہ وہ بے جا حرکتیں نہ کیا کرے، ورنہ لوگ آپ سے بھی بد اعتقاد ہو جائیں گے۔ یعنی وہ کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے مرید، لوگ کہیں گے جی ان کا مرید ہے تو آپ سے بھی بد اعتقاد ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں تمہارا جی چاہتا ہو بد اعتقاد ہونے کو تو تم تو ہو جاؤ، دوسروں پر بات کیوں رکھتے ہو؟ پھر فرمایا کہ تم نے تو اپنے نزدیک یہ بڑی دھمکی دی کہ لوگ بدگمان ہو جائیں گے، اور اگر کسی کو یہی مطلوب ہو کہ سب بد اعتقاد ہو جائیں تو، یعنی وہ خود ہی یہ چاہتا ہو کہ سب بد اعتقاد ہو جائیں تو، پھر فرمایا کہ واللہ مجھے تو تمہارے اعتقاد ہی نے پریشان کر رکھا ہے، بخدا میں چاہتا ہوں کہ سارا عالم مجھے زندیق و ملحد سمجھ کر چھوڑ دے، میں اکیلا کسی پہاڑ میں جا بیٹھوں اور اپنے محبوب میں مشغول ہوں، اور میرا یہ حال ہو دلارامے کے داری دل درو بند، دیگر چشم از ہما عالم فرو بند، جس محبوب سے دل باندھ لیا ہے تو پھر تمام جہان سے آنکھیں بند کر لو۔ اور اس کا راز یہ ہے
کہ ان حضرات پر فنا کا غلبہ ہوتا ہے، پھر جو اپنے کو فنا کر چکا وہ معتقدوں کی فوج جمع کرنا کیوں چاہے گا؟ اس کو تو واقعی مخلوق کے اعتقاد سے پریشانی ہوگی۔ ان کا تو یہ حال ہوتا ہے، تو در و گم شود وصال این است و بس، گم شدن گم کن کمال این است و بس، کہ تم محبوب میں فنا ہو جاؤ بس یہی وصال ہے، اور اس فنا ہونے کو بھی بھول جاؤ بس یہی کمال ہے۔ یہ جو متواضع ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر تواضع بھی ہے یا نہیں، اس درجے اپنے کو بٹا دیتا ہے۔ تو در و گم شو یہ تو فنا ہے، اور گم شدن گم کن یہ فنا الفنا ہے، کہ ایسا فنا ہو کہ اپنے فنا کی بھی خبر نہ ہو۔ اور یہ مبالغہ شاعری نہیں، یہ کوئی شاعری کا مبالغہ نہیں، بلکہ حقیقت ہے۔ لوگ اس کو شاعری مبالغہ سمجھے ہوں گے، مگر میرے پاس اس کی ایک نظیر موجود ہے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ فنا کے لیے فنا الفنا لازم ہے، یعنی ایسا فنا جس میں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں فنا ہو چکا، وہ فنا ہی نہیں جس میں اپنے فانی ہونے کی بھی خبر ہو، وہ فنا ہی نہیں جس میں اپنے فانی ہونے کی بھی خبر ہو۔ دیکھیے نائم وہ ہے سونے والا، نائم وہ ہے جس کو اپنے نوم کی بھی خبر نہ ہو، اسے پتہ نہیں کہ میں سو رہا ہوں، یہ تو سچی نیند ہے، پکی نیند ہے۔ تو نائم وہ ہے جس کو اپنی نوم کی بھی خبر نہ ہو۔ اگر نائم کو اپنی نوم کی خبر ہو اور وہ اتنی بات جانتا ہو کہ میں سو رہا ہوں، تو وہ نائم نہیں ہے، بیدار ہے۔ نیند تو اسی کا نام ہے کہ سونے والے کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں۔ اسی طرح فنا وہی ہے جس میں اپنی فنا کی بھی خبر نہ ہو، اور جو شخص اپنے کو فانی سمجھتا ہے وہ فانی نہیں ہے، بیدار ہے، بلکہ مدعی ہے، دعوے دار ہے۔ حقیقت اس کے پاس نہیں ہے، میرا دعویٰ اس کے پاس ہے۔ تو جس پر یہ حال غالب ہو فنا الفنا کا، وہ بھلا معتقدین کی زیادتی سے کیا خوش ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسی سے خوش ہوگا کہ کوئی بھی اس کو نہ پہچانے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر 4 حرفوں کی تہمت نہ لگی ہوتی، یعنی 4 لفظ یہ مولوی کے جو میرے ساتھ لگ گئے، 4 حرفوں کی تہمت نہ لگی ہوتی تو میں ایسا اپنے کو غائب کرتا کہ کوئی یہ بھی نہ جانتا کہ میں دنیا میں پیدا بھی ہوا ہوں۔ مگر اس غائب نہ کر سکنے پر بھی، اس غائب نہ کر سکنے پر بھی آپ کی یہ حالت تھی کہ ایسی وضع سے رہتے تھے کہ دیکھ کر کوئی نہ پہچانتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہے۔ اتنی سادہ وضع تھی، اور شہرہ کتنا بڑا تھا، مشہور کتنے تھے، لیکن ایسی وضع سے کوئی سامنے آ جائے، کوئی نہ کہے کہ اتنے بڑے عالم ہیں۔ بس ایک لنگی گاڑے کی کندھے پر ڈالے رہتے تھے، اور غدر میں مولانا کے پیچھے پولیس پھرتی تھی، یعنی انگریز کے خلاف تحریک چلائی تھی۔ اب انگریز گرفتار کرنے کے لیے پیچھے پیچھے گھومتا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو غدر کے زمانے میں مولانا کے پیچھے پولیس پھرتی تھی، مگر کسی نے آپ کو نہ پہچانا، کیونکہ نام تھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب۔ وہ سمجھتے تھے کوئی جبہ قبہ ہوگا، کوئی امامہ ہوگا، کوئی بڑی شخصیت بھاری بھرکم ہوگی، وہاں تو بالکل سادگی تھی۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ مولانا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، پولیس آئی اور خود مولانا ہی سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ مولوی محمد قاسم صاحب کہاں ہیں؟ تو آپ نے ذرا سا اپنی جگہ سے کھسک کر فرمایا، اپنی جگہ چھوڑ دی، تھوڑا باتوں میں لگا کر اپنی جگہ سے ہٹے اور فرمایا کہ ابھی تو یہاں تھے، ابھی تو یہاں تھے، تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے۔ پولیس چلی گئی۔ سفر میں جب کبھی جاتے تو ساتھیوں کو نام بتلانے کی ممانعت تھی کہ میرا نام کسی سے ظاہر نہ کرنا، اور اگر کوئی آپ دریافت کرتا تو آپ کا نام کیا ہے تو فرماتے میرا نام خورشید حسن ہے۔ یہ مولانا کا شاید کسی تصرف سے تاریخی نام تھا، اس نام کا تاریخی نام جو بنتا تھا خورشید حسن، مگر اسے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ مشہور نام محمد قاسم تھا، وہ نہیں بتلایا کرتے تھے۔ اگر کوئی وطن پوچھتا
کہ آپ کے وطن کا نام کیا ہے؟ تو فرماتے الہ آباد۔ الہ آباد یعنی اللہ کا آباد کیا ہوا، اور سارا جہان اللہ کا آباد کیا ہوا ہے۔ ایک بار کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا وطن تو نانوتا ہے، الہ آباد کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ نانوتا بھی تو خدا ہی نے آباد کیا ہے۔ بتلا دیا کہ معنی لغوی کے اعتبار سے وہ بھی الہ آباد ہے۔ سبحان اللہ، کیسا اخفاء حال تھا، مگر باوجود اس اخفاء کے چھپے تھوڑا ہی رہتے تھے۔ آخر اس شاخ نے پہچان ہی لیا، طالبوں نے تاڑ ہی لیا، پھر ایسے مشہور ہوئے کہ دنیا میں نام روشن ہے۔ بھلا آفتاب کہیں چھپ سکتا ہے؟ جب شاہ جہان پور میں مباحثہ ہوا مسلمانوں کا اور آریوں کا اور عیسائیوں کا، بہت بڑا مناظرہ ہوا شاہ جہان پور میں، تو مسلمانوں نے مولانا کو بلایا، مولانا تشریف لے گئے، مگر وقت سے کچھ ہی پہلے پہنچے تھے، اس لیے آپ سیدھے میدان مناظرہ میں تشریف لے گئے۔ صورت سے کسی نے بھی نہ پہچانا یہ کوئی عالم ہے۔ ایک نیلی لنگی موٹی سی سر پر ڈال رکھی تھی، اسی شان سے آپ پہنچے، لوگ سمجھے کوئی معمولی آدمی ہے، مگر آپ کا سادہ حسن تکلف والوں کے حسن سے بڑا ہوا تھا۔ بڑے بڑے جبے عمامے والے مولوی آپ کے حسن خداداد کے سامنے گرد تھے، کیونکہ حسن الحضارتی مجلوب بنظریہ وفی البداوتی حسن غیر مجلوب، کہ شہریوں کا حسن بناوٹی ہوتا ہے اور دیہاتیوں کا حسن خداداد ہے، اور آپ کی یہ شان تھی، دل فریبا بناتی ہما زیور بستن دل بر ماس کے بحسن خداداد آمد، کہ دل فریبا بناتی زیور متعارف سے مزین ہے اور ہمارے محبوب میں حسن خداداد ہے۔ حسن خداداد کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی عمامے کی، اور کیا ضرورت ہے جبے کی؟ حاجت مشاطہ نیست روئے دل آرام را، غرض جب آپ تقریر کے لیے اٹھے اور تقریر فرمائی تو تمام جلسہ محو حیرت تھا، کہ پہلے تو پہچانے نہیں، ایک سادی سی وضع تھی، یہ کون عام سا کوئی آدمی ہے؟ تو تمام مجمع محو حیرت تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی جان میں جان آئی، اور مولانا کے تشریف نہ لانے کے خیال سے جو رنج ہو رہا تھا مبدل بخوشی ہو گیا۔ آپ کی تقریر میں ایسی خداداد شوکت تھی کہ اسی زمانے میں ایک ہندو نے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا کہ شاہ جہان پور کے مناظرے میں ایک نیلی لنگی والا چھوٹے قد کا مولوی سب سے جیت گیا، ہندو کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اس ہندو نے شاید مولانا کی تقریر کا ایک لفظ بھی نہ سمجھا ہوگا، مگر اتنی بات وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ سب سے جیت گئے، کیونکہ علوم و حقائق میں ایک نور اور ایک شوکت ہوتی ہے جو باطل میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ حقائق کو سن کر ہر شخص کو اس کا غلبہ نظر آ جاتا ہے، گو وہ سمجھا بھی نہ ہو۔ صاحبو، یہ ہے کہ اصلی کمالات، اور ان کا نام ہے علم۔ عمامہ اور جبہ پہننے سے تھوڑا ہی عالم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بھاگلپور میں علماء کا اجتماع ہوا تھا، مولوی انور شاہ صاحب بھی تشریف لے گئے تھے۔ جلسے میں پہلے بڑے بڑے عمامے اور جبے والے مولوی موجود تھے، مگر ایک ہندو نے مولوی انور شاہ صاحب کو دیکھ کر کہا کہ یہ شخص اس مجمع میں سب سے بڑا عالم معلوم ہوتا ہے۔ علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ۔ حالانکہ وہ نہ جبہ پہنے ہوئے تھے، نہ عمامہ باندھے ہوئے تھے، معمولی لباس میں تھے۔ گویا اپنی طرف سے تو انہوں نے اپنے کو چھپانا چاہا تھا، مگر علم و عمل کا نور کہاں چھپتا ہے؟ علم و عمل کا نور کہاں چھپتا ہے؟ وہ تو چہرے سے عیاں ہوتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں میں نمایاں ہے۔ وہ سجدوں کی جو تاثیر ہے وہ چہروں سے نظر آتی ہے۔ صحابہ کے لیے کہا گیا، نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بھی باشی اگر اہل دلی، کہ ولی میں نور حق ظاہر ہوتا ہے، اگر تو اہل دل ہے تو نیک بھی ہو۔
اور اردو میں کسی نے ترجمہ کیا مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور، کہ لاکھ اس کو چھپاؤ لیکن وہ چھپتا نہیں، وہ ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص انکساری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ مٹانے والوں ہی کو شہرت ہو جاتی ہے، حدیث میں وعدہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص انکساری کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اور جو شخص اپنے کو بڑھانا چاہتا ہے حق تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ اسی حدیث سے لازم آتا ہے من ترفع وضع اللہ، کہ جو شخص اپنے کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتے ہیں۔ پس اگر کسی کو شہرت ہی مطلوب ہو تو اس کی بھی یہی صورت ہے کہ فنا اختیار کرے اور طلب شہرت کو دل سے نکال دے، طلب شہرت کو دل سے نکال دے۔ اگر شہرت ہوس داری اسیر دام عزل شوق، کے در پرواز دارد گوشہ گیری نام ان کا راہ، یعنی دیکھو ان کا نے اپنے آپ کو غائب کر دیا تو اس کا کیسا نام ہوا۔ اسی طرح تم فنا کو اختیار کرو تو حق تعالی تم کو رفعت و شہرت عطا کریں گے۔ طلب شہرت سے شہرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہنچ کر حضرت نے کاتب واس سے دریافت فرمایا کہ یہ مضمون کس بات پر چلا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب کی حکایت بیان ہو رہی تھی کہ آپ نے کسی سے عرض کیا کہ اپنے فلاں مرید کو سمجھا دیجئے ورنہ لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں گے۔ فرمایا اس سے پہلے کیا بیان ہو رہا تھا؟ فرمایا عرض کیا کہ اس سے پہلے یہ مضمون تھا کہ نفس کو بقرہ سے تشبیہ دی گئی، تو جس طرح اس کے ذبح کا امر ہوا تھا اس کو بھی مجاہدے سے ذبح کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اس مضمون کے بعد اور حاجی صاحب کی حکایت سے پہلے درمیان میں کیا مضمون تھا؟ وہ مضمون اس وقت نوٹ ہونے سے رہ گیا تھا، ختم وعظ پر یاد آیا تو نوٹ کیا گیا، اس موقع پر میں نہ بتلا سکا کیونکہ سلسلے کا ربط اسی سے تھا، اس لیے دیر تک حضرت سوچتے رہے۔ کئی منٹ تک سوچنے کے بعد جب یاد نہ آیا تو فرمایا کہ خیر یاد نہیں آتا تو نہ صحیح، اور ربط فوت ہو جائے تو کچھ حرج بھی نہیں۔ کیا محبوب کی زلف ہمیشہ مسلسل ہی ہوا کرتی ہے؟ کبھی زلف پریشان بھی تو ہوتی ہے، اور کبھی موتی سب منظوم ہی ہوتے ہیں، در منصور بھی تو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے تقریر شروع فرمائی، فرمایا کہ جس کا ربط جو ربط رہ گیا، جو ربط آخر بیان کرنا چاہتا ہے، یہ مضمون اس پر شروع ہوا تھا کہ جو چیز بزرگوں کو سینے سے طلب کی جاتی ہے وہ بدو مجاہدے کے حاصل نہیں ہوتی۔ بدو مجاہدے کے جو چیز سینے سے حاصل ہو سکتی ہے وہ تو بلغم کے سوا کچھ نہیں۔ اس پر فرمایا کہ میں نے ایک واعظ میں یہ بات لکھ دی تھی کہ سینے میں بلغم کے سوا کیا رکھا ہے، تو اس کو دیکھ کر ایک صاحب مجھ پر بہت خفا ہوئے اور انہوں نے مجھے خط لکھا کہ تم نے تاریخ کی بہت بے ادبی کی ہے، سینہ ہی تو سب کچھ ہے۔ پھر فرمایا کہ میں گو اس شخص کو جواب دے سکتا تھا مگر میں نے جواب نہیں دیا، اور حضرت حافظ کے ارشاد پر عمل کیا، بمدعی مگوید، مگو جواب نہ دینے سے وہ مجھے عاجز و لاجواب سمجھا ہوگا، مگر میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اس پر عارفین کے مذاق کا ذکر چلا تھا کہ وہ مدعی کو جواب نہیں دیا کرتے، اور اگر کوئی ان کو جاہل سمجھے اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ایک معتقد تو کم ہوا۔ اور یہ سارا بیان اس پر چلا تھا کہ اس آیت میں ذبح بقرہ کا امر ہوا ہے، جس سے اہل لطائف نے نفس مراد لیا ہے کہ اس کو مجاہدے سے ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ بدو مجاہدے کی کامیابی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بدو مجاہدے کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور مشائخ سے کہتے ہیں کہ اپنے سینے سے کچھ دے دو، یہ ان کی غلطی ہے۔ بہرحال آیت میں بقرہ سے نفس کو تشبیہ دی گئی، جس طرح بقرہ کے ذبح کا حکم ہے نفس کے ذبح کا بھی حکم ہے، مگر بقرہ کا ذبح چھری سے ہوتا ہے اور نفس کا ذبح مجاہدے سے ہوتا ہے۔ کوئی صاحب ذبح نفس کے ظاہری معنی نہ سمجھ جائے کہ بس لگے خودکشی کرنے، بلکہ ذبح نفس کے معنی مجاہدے کے ہیں، جس کی حقیقت عنقریب ظاہر ہو جائے گی۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے سنن میں سے ہے گائے کا ذبح کرنا، انبیاء کے سنن میں سے ہے گائے کا ذبح کرنا۔
اور بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو گائے کے گوشت سے رغبت بھی تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں وارد ہے وَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ کہ وہ اپنے مہمانوں کے سامنے بچڑے کا گوشت بھنا ہوا لائے، اور ظاہر ہے کہ مہمان کے لیے وہی چیز لاتے ہیں جو اپنی مرغوب ہوتی ہے۔ اب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت سودا پیدا کرتا ہے، یعنی خشکی پیدا کرتا ہے۔ ہاں صاحب، اب پیدا کرنے لگا ہوگا، پھر یعنی جب سے ہندوؤں کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کا خیال پیدا ہوا، پہلے تو کبھی اس نے سودا پیدا نہ کیا، اور بعض اسے یعنی اس کا ضرر کبھی ذکر نہ کیا گیا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جو سودا صفرا پیدا نہیں کرتی؟ انسان میں صفرا، بلغم، سودا اور خون کے سوا اور ہے کیا؟ یعنی چار چیزیں ہیں، چار خلطیں ہیں جس سے انسان کا مزاج بنتا ہے، اور اسی پر سارے جسم کی جو ہے توانائی قائم ہے۔ اور ہر خوردنی چیز، ہر کھانے والی چیز، ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور مضر ہوتی ہے۔ کوئی دوا یا غذا ایسی نہیں جو بہما وجوہ نافع ہو اور کسی خلط انسانی کو مضر نہ ہو۔ کتب طب اٹھا کر دیکھو، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہے۔ دودھ کی بہت تعریف کی جاتی ہے، ذرا طب کی کتابوں میں دیکھو اس کے نقصانات کس درجے لکھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی گائے کے گوشت کے قریب مضر نکلے گا۔ تو یہ سب بہانے ہیں جو آج کل تراشے گئے، پہلے ان کا کوئی نام بھی نہ لیتا تھا۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انبیاء سابقین علیہ السلام گائے کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ بس ہمارے واسطے ذبح بقرہ کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ پہلے زمانے میں سواری کا زیادہ کام اونٹ سے لیا جاتا تھا، بیلوں سے سواری کا کام نہ لیا جاتا تھا، بس یہ تو کھیتی کے کام آتا تھا یا کھانے کے کام آتا تھا۔ اور واقعی سواری کے لیے اونٹ ہی موضوع ہے، کیونکہ وہ بڑا قانع جانور ہے، تھوڑی سی غذا اس کے لیے کافی ہے، اور ایک دن پانی پی کر کئی دن تک پانی سے صبر کر سکتا ہے۔ پھر اس کی غذا بھی کچھ گرا نہیں، درختوں کے پتوں پر اکتفا کر لیتا ہے۔ اور بیل تو ہاؤ ہپ ہے، اس کے لیے تو چارے کا گٹھڑ ہونا چاہیے، پھر دانہ الگ چاہیے، اس لیے سواری میں اس سے اونٹ کے برابر راحت نہیں مل سکتی۔ علاوہ اس کے اونٹ میں بیل سے قوت بھی زیادہ ہے، جتنا بوجھ وہ لے جا سکتا ہے بیل نہیں لے جا سکتا، اس لیے پہلے زمانے میں بیل سے سواری کا کام نہ لیتے تھے، بس یہ تو کھانے ہی کے کام میں آتا تھا یا کھیتی میں چلتا تھا۔ اور تماشا ہے کہ جیسے عرب کے اندر قناعت کا مادہ بہت زیادہ ہے، تو وہاں کے جانوروں میں بھی یہ صفت موجود ہے۔ چنانچہ اونٹ کو زمین عرب سے خصوصیت ہے، تو اس میں سب جانوروں سے زیادہ قناعت ہے، اور ہندوستان کے لوگوں میں ہرس کا مادہ زیادہ ہے، تو یہاں کے جانوروں میں بھی اسی صفت کا غلبہ ہے۔ چنانچہ بیل اور گائے کو زمین ہندوستان سے خصوصیت ہے، تو دیکھ لیجئے کہ ان میں کتنی ہرس ہے، ہر وقت اس کا منہ ہی چلتا رہتا ہے جیسے خود ہم ہیں۔ سر سید نے غضب کیا ہے کہ عرب کی مذمت لکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اس قوم میں کینہ بہت ہے، حتیٰ کہ وہاں کے جانوروں میں بھی اس صفت کا غلبہ ہے۔ چنانچہ شتر کینہ مشہور ہے، اور مولوی محمد علی صاحب نے سر سید کی تفسیر کے رد میں ایک کتاب البرہان بہت ہی عمدہ لکھی ہے، بڑی قابلیت سے جواب دیا۔ انہوں نے اس اعتراض کا بھی بڑا عمدہ جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، اول تو جانوروں کے اخلاق سے انسانوں کے اخلاق پر استدلال کرنا، یہ عجیب طریقہ استدلال ہے۔ پھر ہم سید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شتر کینہ جو مشہور ہے، یہ عرب کا محاورہ ہے یا فارس کا؟ کہ یہ محاورہ عرب کا نہیں فارس کا ہے، تو اس سے بہت یہ لازم آیا کہ فارس کے اونٹوں میں کینہ ہوتا ہوگا، عرب کے اونٹوں میں اس صفت کا ہونا کیسے لازم آیا؟ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ عرب کے اونٹوں میں بھی یہ صفت ہے، تو آپ نے اس کے ایک عیب کو تو دیکھ لیا اور اس کی دوسری خوبیوں کو بھی تو بیان کیا ہوتا۔ عیب میں جملہ بگفتی ہنرش نیز بگو، کہ شراب کے تمام عیب تو نے بیان کر دیے، اس کے ہنر بھی بیان کرو۔ اونٹ میں اگر ایک عیب کینے کا ہے تو ہزار باتیں مدح کی بھی ہیں،
اس میں تحمل و جفا کشی بہت ہے، قناعت کا مادہ بہت ہے، اور عرب کے اونٹ مطیع و منقاد بہت ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کسی نے اونٹ پر سوار ہونے کے لیے اس کی گردن کو جھکایا، وہ فوراً گردن کو زمین پر رکھ دیتا ہے، پھر سوار کے پاؤں رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ اس طرح اٹھتا ہے کہ سوار نہایت سہولت سے پشت پر پہنچ جاتا ہے۔ لوگ کثرت سے اسی طرح چڑھتے اترتے ہیں۔ اونٹ کی لمبی گردن سیڑھی کا کام دیتی ہے، تو اگر اس کے ایک عیب سے عرب کے ایک عیب پر استدلال کیا گیا تو اس کی ان خوبیوں سے بھی اہل عرب کی خوبیوں پر استدلال کیا ہوتا۔ پھر عرب میں جہاں اونٹ ہیں وہاں گھوڑے بھی تو ہیں، جن کی اصالت و نجابت و شرابت ضرب المثل ہے، کہ وہاں کے گھوڑے مالک کے ساتھ ایسے وفادار ہوتے ہیں کہ جس کو سب جانتے ہیں۔ لڑائی میں جہاں عربی گھوڑا دیکھتا ہے کہ میرا مالک زخمی ہو کر گرا چاہتا ہے تو وہ اس وقت دشمن پر حملہ کر کے اور مالک کے پاس سے لوگوں کو ہٹا کر میدان سے اس کو لے کر بھاگتا ہے۔ اگر یہی طریقہ استدلال ہے تو گھوڑوں کی ان صفات حمیدہ سے بھی تو اہل عرب کے کمالات پر استدلال کرنا چاہیے، مگر کچھ نہیں۔ آج کل لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ اہل عرب کی جہالت و وحشت کو بہت ہی غلط اور بدنما اور بھد عنوان سے بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے دیا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين